من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واكسر مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت سے تو 20 سے آج شروع کرنا تھا لیکن یہ کل دونوں انڈسکرائبڈ رہ گئی تھی اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا. ولا تسعر، سعر کہتے ہیں ایک ایسی بیماری کو، اس کا لٹرل میننگ ہے سعرہ، اس کا روٹ ورڈ ہے صاد عین رے، جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا چہرہ ایک طرف رکھتا ہے، دوسری طرف گردن نہیں موڑ سکتا. تو سعر خدک للناس، فلان سعر خدہ، فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا چہرہ پھیر لیا، یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا اور منہ پھیر کر بات کی. اور مختال ایک اور ورڈ تھا، اس کے میننگ ہے مختال کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خود سے اس کا ایزیپشن ہو کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے. ہاں مختال، ہاں مطلب اس کا اپنا خیال ہو. بعض لوگ تو خوبصورت ہوتے ہیں، سب کو لگ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ خود بخود اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں مختال. ہاں وہ تو آ کے فخور آ رہا ہے نا، اترانا. ولا تسعر خدک للناس، اور تو لوگوں کے ساتھ اونٹ کی طرح گردن پھیر کر بات نہ کر. ولا تمشی، اور نہ تو چال چل، فی الارض زمین میں، مرحا اکڑ کر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، و محبت نہیں کرتا، کل، ہر کسی سے، مختال، جو خود پسند ہو، فخور، فخر کرنے والا ہو، اپنے آپ پہ پراؤڈ ہو. وقصد، اور درمیانہ رکھ، فی مشی کا، اپنی چال کو، اپنی بیلنس رکھ، اس کا یہ مطلب ہے. تمشی اور مشیہ دونوں کا، تمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشیہ کا مطلب وہی ہے چلنا. وغضض، اور پست کر دے، جھکا دے، من صوتی کا، اپنی آواز کو. ان انکر الاصوات، بے شک بری، نکرا منکر، انکار اسی سے ہوتا ہے. بری آواز، از آوازوں میں سے، صوت کی جمع اصوات ہے، پھر آگے صوت بھی آ رہا ہے، وہ واحد ہے. البتہ ضرور بری آواز ہوتی ہے حمیر، گدھے کی. اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور اللہ پاک اس بات کو ریکارڈ کر کے ہمارے لیے بھیج رہے ہیں. کیا اس بات میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوگا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا، یا اس کے اوپر کوئی عمل کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے نا. اسلامی شریعت کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہو نہیں سکتا کہ ہم اس طرح سے سوچیں گے. جب قرآن کا حصہ ہے تو ہم اس طرح سے نہیں سوچیں گے، ویدر وہ مکی صورت ہو یا مدنی صورت ہو. جس چیز کو اللہ نے ریولوشن بنا کے، ہدایت بنا کے اتارا ہے، تو ہدایت کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسٹرکشن. صرف انفارمیشن نہیں ہوتی، انسٹرکشنز ہوتی ہیں. تو یہ انسٹرکشنز ہیں، یونیورسل انسٹرکشنز ہیں، جنرلی انسٹرکشنز ہیں، تمام مین کائنڈ کے لیے ہیں. اور قرآن کا مخاطب صرف ایمان والے اور مسلمان نہیں ہیں. کتنی ہی آیتیں آپ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الناس، اے تمام ہول مین کائنڈ، اے تمام انسانیت، اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک بڑا کنسیپٹ ہے کہ بڑے مستند عالم سے، بڑے مستند مفسر سے قرآن سیکھیں تو سیکھیں، ورنہ قرآن گمراہ کر دے گا. جو قرآن پڑھتے ہیں یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، اور قرآن ان کو ہدایت دے دیتا ہے، تو وہ کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، کسی مستند عالم کے پاس پہلے جاتے ہیں، اس کا مسلک اختیار کرتے ہیں. نہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس ٹائم کافر ہوتے ہیں، اس ٹائم وہ ناپاک ہوتے ہیں، انہوں نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ہوتا، طہارت کے اصول بھی نہیں ہوتے، اور وہ قرآن اٹھاتے ہیں یا قرآن سنتے ہیں اور قرآن انہیں ہدایت دے دیتا ہے. کیونکہ یہ اٹ سیلف گائیڈنس ہے. جس گائیڈنس کو ہم سیکھ کر رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، یہ قرآن وہی ہدایت ہے. اور ہدایت کا مطلب ہے انسٹرکشنز. اور یہ انسٹرکشنز ہیں کہ انسان نے دنیا پر زندگی کیسے گزارنی ہے.
زمین کے اوپر کیسے چلنا ہے؟ اکڑ کے نہیں رہنا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھ کے نہیں رہنا، اپنے آپ کو ٹھیک اور باقیوں کو غلط. پہلا گناہ یہی ہے، انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، میں برتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اور ہر انسان کہیں نہ کہیں ہم سب یہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. میرا قبیلہ اچھا ہے، میں ایسے ٹرائب سے تعلق رکھتی ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹرائب، میرا قبیلہ سب سے اچھا، میری ذات سب سے اعلیٰ، میری کاسٹ بڑی اونچی ہے، اور یہ تکبر، میں دوسروں سے بہتر ہوں، انا خیر منہ. کمپیریٹیولی ہم ساری زندگی یہی کچھ ہمارے مائنڈ میں چلتا رہتا ہے، کمپیریٹیولی یہ بہتر ہے، کمپیریٹیولی یہ غلط ہے ہم سے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے درمیان منہ پھیر کر نہ چل، نہ ان سے بات کر اس طرح سے، اور ایسی چال نہ چل جس میں ذرا بھی اکڑ ہو. زمین کے سینے پر انسان کی اکڑ تو بنتی بھی نہیں ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوا، اسی مٹی پر اکڑ کے چلتا ہے، اور یہی سلوک وہ پھر ماں کے ساتھ کرتا ہے. پھر ساتھ ساتھ دیکھیں نا، ماں کے حقوق آئے ہیں، ماں بوجھ کے ساتھ تمہیں تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے، اس کے بعد فوراً بات زمین کی بات اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزوں کا کوئی سیکوینس تو ہے نا آپس میں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کسی بھی خود پسند سے. اللہ کسی بھی خود پسند سے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کافر ہے، اللہ کو اس بات سے غرض نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مسلمان ہو اور تم خود پسند ہو، تم مسلمان ہو کہ تم اکڑ کے چلو، تم مسلمان ہو اور اس کے بعد تم گردن پھیر کے، رخ پھیر کے لوگوں سے بات کرو، اپنی تعلیم کا روب ڈالو، یا اپنے انٹلیکٹ کا روب ڈالو، یا اپنے پیسے کا روب ڈالو، یا اپنی کلودنگ سینس کا، تمہارا آؤٹ فٹ سب سے اچھا ہے اس کا روب ڈالو، تو پھر اللہ تمہیں پسند کر لے. اللہ نے کہا میں کسی متکبر سے، خود پسند سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے یہ نہیں کہا ویدر مسلم اور ناٹ، اللہ نے یہی کہا ہے، وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ کسی سے بھی محبت نہیں کرتا. یہ نہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے کلمہ پڑھنے کے بعد، ہم جتنی پھر اکڑ دکھا لیں گے اللہ قبول کر لے گا، ہمارے اعمال نہیں کرے گا. جب اللہ نے یہ کرائٹیریا بتا دیا کہ آن دی ہول کسی بھی متکبر سے، کسی بھی لوگوں سے بے نیاز سے ہم محبت نہیں کرتے. وقصد، اور درمیانہ راستہ اختیار کرنا، قصد کرنا، راستے پہ چلنا، فی مشی کا، اپنی چال میں، وغضض، اور پست کر دینا، من صوت کا، اپنی آواز کو. سورۃ حجرات میں تو بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا ہے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. کیونکہ اللہ تو سامنے بہت کم لوگوں کے آتا ہے نا، اللہ کا مطلب امیجینیشن یا اللہ کے ساتھ تعلق، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہے نا ایز اے ہیومن. جب اللہ والدین کی بات کرتا ہے تو والدین ایز اے ہیومن آپ کے پاس ادب کے لیے موجود ہوتے ہیں، آپ کے سامنے اینٹیٹی ہوتے ہیں، ایک ٹھوس حقیقت ہوتے ہیں نظر آنے والی. تو اس نظر آنے والی حقیقتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سب سے بڑا حق اللہ کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب آواز اونچی نہیں کرنی تو ان کے خیال سے اپنا خیال اوپر نہیں رکھنا، ان کی سوچ سے اپنی سوچ آگے نہیں رکھنی، ان کی غیرت سے اپنی غیرت آگے نہیں رکھنی. ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے، تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم کس کی سوچ سے آگے اپنی سوچ رکھ رہے ہیں. اس نبی کی جو کہہ رہا ہے یتیم کی پرورش کرنا، اس نبی کی جو کہہ رہے ہیں علی اگر کوئی عورت بیوہ یا مطلقہ ہو جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرنا. گھر میں اگر پرپوزل آتا ہے کنواری بیٹی اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ دونوں بیٹیوں میں سے کسی کے لیے بھی دے دیں، تو ایک کنواری ہے اور ایک بیوہ یا مطلقہ ہے، تو آپ نے اس کو پریفر کرنا ہے. ہم اس پروفٹ کی امت ہوتے ہوئے جب ہم ان باتوں میں، جب ہم فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، جب ہم مسلک پرستی میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ہم اپنی آوازیں اونچی کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے. ہم اسلام کے قوانین کا جب ہم کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے، جیسے ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، سورۃ عنکبوت میں بھی یہ بات آئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کا احسان ماننا ہے، اس کی ماں کی تکلیفوں کا احساس کرنا ہے. لیکن جہاں ان کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں اور جہاں اولاد کے حقوق شروع ہو رہے ہیں، وہ بھی اللہ اس میں کوئی چاہے ایکسیپٹ کوئی کرے یا نہ کرے، چاہے آپ کو کتنا بھی ناگوار کیوں نہ ہو، جس چیز کا حق اللہ نے ایک عورت کو، ایک بچے کو، ایک غلام کو دے دیا ہے، اولاد کو دے دیا ہے، وہ حقوق کبھی بھی تلف نہیں ہوں گے. آپ چاہیں تو 200 سال ان حقوق کو دبا لیں، 400 سال دبا لیں، لیکن اس کی وجہ سے
آپ نقصان کا شکار آپ خود ہوں گے. ہمارے ہی معاشرے میں ہیراکی پھیلے گی, ہمارے ہی معاشرے میں فساد پھیلے گا. پناہ اگر کہیں ملے گی تو دوبارہ اللہ کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹنے میں ملے گی. یہ نہیں ہے کہ اس ٹائم کے مسلمان, وہ جو نیو مسلم صحابہ تھے, سورۃ عنکبوت میں ہم نے پڑھا, حضرت سعد بن ابی وقاص تھے یا حضرت خباب بن ارت تھے, ان کو ان کے پیرنٹ ٹارچر کر رہے تھے, جذباتی طور پہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے. یہ ہر دور میں ہوتا رہے گا. اللہ نے قرآن کا جب حصہ بنایا تو یہ ہیومن سائیکالوجی کا حصہ ہے کہ والدین اپنے حقوق سے انویڈ کرتے رہیں گے. صرف حضرت ابراہیم کے والد ایسے نہیں تھے, ایسے بہت سے والد آتے رہیں گے. آپ کو میں نے جو واقعہ بتانا تھا وہ یہی تھا کہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ کیا والدین کے حقوق نہیں ہیں. میں کیا کروں کہ میرے پاس روز ڈیلی بیسس پر, ایک میں نہیں, میں سنا کرتی تھی طارق جمیل صاحب ایسی بات کر رہے ہوتے تھے کہ میرے پاس بہت سی ایسی بچیوں کی ٹیلی فون آتے ہیں, ان کی خطوط آتے ہیں کہ جو گھر والوں کے تشدد کا شکار ہیں, ظلم کا شکار ہیں, ہسبینڈ کی طرف سے, سسرال والوں کی طرف سے. اور میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. 2 دن پہلے وہاں میں کیونکہ اسلام آباد جاتی رہتی تھی علاج کی وجہ سے, تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کا نمبر میرے پاس فیڈ تھا. اس نے مجھے کال کر کے کہا, اس کا اسٹیٹس لگا ہوا تھا, میرے پاس فیڈ تھا, اسٹیٹس لگا ہوا تھا, تو اس نے یہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ کیا. اس نے پہلے مجھے بتایا تھا کہ میرے پیرنٹس میری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں وہاں نہیں کرنا چاہتا, اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے آگ کر دیا, گھر سے نکال دیا. تو میں ویسے اچھے خاصے خاندان سے ہوں, لیکن یہاں میں ٹیکسی چلا کے وہ ان ڈرائیو یا وہ کریم کے تھرو تو میں وہ کر رہا ہوں اپنے لیے. اور میں بعض راتیں میں نے فٹ پاتھ پہ بھی گزاری ہیں. اتنا زیادہ آپریشن ہے, اتنا زیادہ دوسرے کی زندگی اجیرن کرنا ہے. اور ابھی وہ بتا رہا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں, جہاں تمہارے پیرنٹس کہتے ہیں تم وہاں کر لو, اس کے بعد بھی تم 3 شادیاں کر سکتے ہو. تو کہتا ہے میں نے آپ کے کہنے پر یہ کیا ہے. اور پھر اس نے کہا ہے کہ پورا گھر بھی لکھ کے دے دو اور یہ بھی لکھ کے دے دو, کوئی ہوتا ہوگا اسٹامپ پر نوٹ کہ تم دوسری شادی کرو گے تو 15 لاکھ یا کچھ. تو اس طرح سے مجھے پابند کر رہے ہیں. تو پھر مجھے یہی بہتر لگا کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں. تو میری اس کے ساتھ بات ہوئی, اور وہ رات کو وائس نوٹ, میں نے کال پہ بات نہیں کی, لیکن وہ وائس نوٹ میں بھی وہ لڑکا رو رو کے کہہ رہا تھا مجھے بتائیں اب میں کیا کروں, کہ میں نے تو آپ کے کہنے پر آ کے پیرنٹس کی یہ بات مانی, لیکن پیرنٹس کہتے ہیں جو شرائط وہ رکھ رہے ہیں ہم انہی شرائط کے ساتھ تمہارا اس کے ساتھ نکاح کریں گے. تو یہ ہے, یہ ریئل لائف کی سٹوریز ہیں. والدین اپنے حقوق کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی ناول پڑھ کے یا میں امریکہ کی باتیں آپ کو سنا رہی ہوں. پھر کل میں نے اس کا حال پوچھا تھا, میں نے کہا اب کیسے ہو. پھر اس نے کہا کہ میں ہاسپٹلائز ہوں. پھر دوستوں نے بر وقت دیکھ لیا سوسائڈ. تو میں نے کہا دیکھو زندگی ختم مت کرو, وہ تمہیں جتنا بھی پابند کر رہے ہیں اللہ تمہیں پابند نہیں کرتا. تم 3 شادیاں اس کے بعد بھی اپنی پسند سے کر سکو گے. کہتا کر تو لوں گا تو پھر گھر سے تو نکل جاؤں گا نا, پھر کون عورت مجھ سے شادی کرے گی جب میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوں گا. تو اس کی باتیں کیا جائز نہیں ہیں, کہ اس کے پرابلم ریئل نہیں ہے. یہ کس نے سکھایا ہے ہم لوگوں کو, کس نے سکھایا ہے؟ قرآن سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو جاتے ہیں, تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. جب وہ مجھے ملا تو اس نے کہا باجی میں نے 3 سال ہو گئے میں نے اپنے والد صاحب کی آواز نہیں سنی. میں نے کہا مجھے دو اپنا فون نمبر, میں ان سے بات کر کے کہتی ہوں. صرف اس بات پہ کہ ہماری پسند سے تم نکاح کیوں نہیں کر رہے ہو. وہ چچا کی پوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, وہ مجھے رشتے اور باتیں یاد نہیں رہتی. تم نے اس کے ساتھ کرنی ہی کرنی ہے, ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا. اور یہ ایک سٹوری نہیں ہے, میں ایسی سٹوریز روز سنتی ہوں, ڈیلی بیسس پہ سنتی ہوں. بہت سی باتیں میں بتا دیتی ہوں, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ امانت ہوتی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے آپ نام مت ریویل کیجیے گا یا نہ بتائیے گا. یہ ڈیلی ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم سب کلمہ گو ہیں, ہمارے پاس سیرت ہے, ہمارے پاس کتاب ہے. وہ کتاب جو بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے, فوراً وہ کتاب کہتی ہے کہ جس بارے میں تجھے علم نہیں ہے, جہاں تیرے حقوق انویڈ ہوتے ہیں, وہاں تو نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. میری ہی اپنی فیملی کے, میں اب ان کے نام ریویل کیے بغیر آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بات آن ایئر بھی جائے گی اور ہمیشہ وہ بھی ان میں سے کوئی سنے گا. میری اپنی فیملی کے, جیسے ایسے سمجھ لیں میرے پیرنٹس کے کزنس میں یہ بات تھی کہ ان کے پیرنٹس نے طلاقیں دلوائی ہیں اس بات پر کہ والدین کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ بہو اگر ہمیں پسند نہیں آ رہی, تو حضرت ابراہیم نے بھی حضرت اسماعیل کو کہا تھا طلاق دے دو, تو تم طلاق دے دو. ایسے بہت سے بچے رلتے دیکھے ہیں, بروکن فیملیز دیکھی ہیں, جہاں پیرنٹس نے یہ انویڈ کیا ہے بچوں کی زندگیوں میں.
اور کہا ہے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں. ایسے بہت سے بچے ہیں جو کنورٹ مسلمز کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہیں، لیکن پیرنٹس کہتے ہیں ہمارے ارمان ہیں. بہنوں کے بھی ارمان ہیں شادیوں کو لے کر، بھائیوں کی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے ارمان جوان لاشیں اٹھا کر بھی ختم نہیں ہو رہے. بہت سے بچے ایسے ہیں جب پاکستان میں صرف رزلٹ کے دنوں میں سوسائڈ نہیں ہوتی، شادیوں کے مسئلے پر بھی بہت سے بچے سوسائڈ کرتے ہیں. میرے اپنے بچوں کی ایک فرینڈ تھی، وہ بچی زبردستی کی شادی کی تو اس نے 10 دفعہ اٹیمپٹ کی. مطلب میں خود گواہ ہوں، صرف یہی سوسائڈ اٹیمپٹ کی کہ میں یہاں نہیں کرنا چاہتی. تو میں کیسے نہ بتاؤں کہ یہ ہمارے پرابلم ہے. ہم نئی نسل کو یہ سب کچھ کر کے صرف نکاح سے دور نہیں کر رہے، اپنے دین سے دور کر رہے ہیں. مجھے آج ایک بات یاد آ رہی تھی. ہر گھر میں پرابلم ہوتی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا نا. ہم نے کیا کیا ہے، میں اپنی مثال دیتی ہوں. میں اب جب بکری لے کر آئی تھی نا تو بچوں نے کہا کہ بکری کیسے آ سکتی ہے، اور ان کے فادر نے کہا کہ شہر والے گھر میں بکری کیسے آ سکتی ہے. میں نے کہا بالکل ایسے جیسے کتا. کتے تمہارے پیمپر اگر پہنتے تھے تو بکری بھی پیمپر پہن لے گی، اور اگر کتا ایسے ہی گھومتا رہتا تھا پورے گھر میں تو بکری بھی گھوم سکتی ہے. ہم نے حلال کا جب راستہ روکا نا، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں، مجھے صبح یہ بات ذہن میں آئی کہ جب ہم نے حلال کا راستہ روکا ہے، گھروں سے بھینسیں، بکریاں، یہ چیزیں نکال دی ہے، مرغیاں نکال دی ہیں، تو کیا ہمارے بچوں نے پیٹس رکھنے چھوڑ دیے؟ نہیں چھوڑے. اب وہ چیز آ گئی ہے جو حرام ہے. اب پھر پپیز ہیں، پھر ڈاگ فوڈ اس کے لیے لائے جاتے ہیں، اس کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں جو کتوں کو باہر ٹہلانے بھی لے جاتے ہیں اور کتوں کی گندگی بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ ہم خوش ہیں. جب ہم نے حلال کا راستہ روکا ہے، اس کا ڈیفینیٹ یہ ہوا ہے کہ نقصان حرام انٹر ہوا ہے ہماری زندگیوں میں. ہم نے طلاق اور نکاح کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا ہے. بہت سی میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں، بچوں کو کہا گیا کہ اب شادی ہو گئی ہے نا، اب تمہارا مرجی اسی کے ساتھ ہے، اب تم مر جاؤ، تم اس بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے وہ کتنے ہی مینٹل ٹارچر سے گزر رہا ہو. ہم نے طلاق کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا نا، جس کی وجہ سے اب بچے کمٹمنٹ کرنے سے ہی ڈرتے ہیں، اب نکاح سے ہی بھاگتے ہیں. کیا کریں گے اس وقت کا تصور کریں جب ہم نے حلال کے ساتھ اتنے سارے ہرڈلز لگا دیے ہیں، تو پھر حرام پر ووٹ ہوتا ہے، پھر بے حیائی کے گلے اور شکوے ہم ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر. یوتھ ہماری کس طرف جا رہی ہے؟ اس وقت سے ڈریں کہ جب خدا نہ خواستہ بچے دین بھی چھوڑ دیں گے. ابھی تو نکاح چھوڑا ہے نا، ابھی تو پیٹس رکھ رہے ہیں، حلال چھوڑے ہیں نا انہوں نے. یہ کچھ دنوں تک یہ بھی ہو جائے گا. ابھی تو انہوں نے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر کو اپنایا نا. آپ اسی طرح نکاح کے اوپر پابندیاں لگاتے رہیں. والدین اپنے تجربات، اگر تجربہ بچے کا ناکام بھی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ سپریشن. اس چیز کو کیجول کر دیں. نکاح ہوگا تو سپریشنز بھی ہو جائیں گی. اگر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا بریک اپ ہو سکتا ہے، اس کو ایز کیجول ہم لوگ لیتے ہیں، تو نکاح کو بھی ایز کیجول لے لیں. طلاق ہو گئی تو کوئی بات نہیں. اسی لیے عربوں میں دوسری شادی کا کوئی پرابلم نہیں ہے عورتوں کی. ایک جگہ نہیں بڑھ رہی تو دوسری جگہ ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں اخبار پڑھا کرتی تھی تو سعودی عرب میں ایک طلاق ہوئی تھی کہ خان ٹماٹر نہیں لے کر آیا تھا گھر پہ. ہو گئی طلاق تو کیا مطلب ہے اس کی پھر شادی نہیں ہوئی ہوگی؟ ہمارے ہاں تو عورت اگر ظلم بھی نہیں سہتی تو پھر بھی اس کی برداشت کی کمی ہے، یہ اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی. پہلے ایسے خام خواہ طلاق نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو والدین کے حقوق ہیں، سلمہ نے بہت اچھا پوائنٹ بار بار اٹھایا ہے. تو میں بھی اسی لیے ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ والدین کی خدمت کریں، ان کے پاؤں دھو دھو کے پئیں، ان کو ہاتھوں سے نوالے کھلائیں، ان کو نرس کریں، ان کو گارڈ کریں، ان کو گود میں اٹھائیں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اچھا سلوک کریں. لیکن جہاں تک کسی دوسرے انسان کے ساتھ حسن معاملہ کی بات ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روکنے کی بات ہے، تو وہاں آپ والدین کی نہیں مانیں گے. وہ ساری چیزیں شرک کہلائیں گی، کیونکہ قرآن انہیں شرک کہہ رہا ہے. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا اس اللہ کے حقوق نہیں ہیں کہ جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، صرف بنایا نہیں ہے. پہلے اللہ نے کہا سورت، پچھلی سورت روم میں اللہ نے بنایا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں، یہ آیات ہیں. یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، تمہارے قدموں میں ڈال دیا آسمانوں کو اور زمین کو، پابند ہیں تمہارے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر پوری کر دی، مکمل کر دی نعمہ، نعمتیں اپنی، ظاہرتاً و باطنہ، ظاہری نعمتیں بھی پوری کر دیں اور باطنی نعمتیں بھی پوری کر دیں. تم روح اور جسم سے بنے ہو، تمہاری ہر ضرورت کا اللہ نے خیال رکھا ہے. جب میں کمپیریٹیو ریلیجن میں کرسچینٹی کو پڑھ رہی تھی نا، تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ جو اللہ
ہماری ضرورت کا خیال رکھتا ہے. جو ایک بچے کو، بکری کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ فوراً ماں کے دودھ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے سک کرنا شروع کر دیتا ہے. جس اللہ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں نے بندے کی یہ ضرورت پوری کرنی ہے، جس اللہ کو یہ تو پتہ ہے کہ جب میں نے بچے کو ماں دینی ہے اور ماں کی چھاتی کے ساتھ لگاتے ہی بچہ دودھ سک کرے گا، وہ اس کی غذا کا بندوبست کیا. کیا جب ہم جوان ہوتے ہیں تو پھر اللہ جو ہمارے اندر، ہماری باڈی کے اندر فزیکل چینج لاتا ہے، کیا ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی اللہ ایسے قانون لائے گا جو ہماری نیچر کے اگینسٹ ہوں گے، یا بھول جائے گا، یا اس کی ان اصولوں میں کوئی کمی ہوگی؟ مطلب نکاح سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز، مطلب میں نہیں سمجھتی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کچھ بھی بھولا ہوگا، کوئی بھی کمی کی ہوگی. جیسے ایک بچے کو پیدا ہوتے ہوئے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، تو انسان چاہے زندگی کے کسی بھی سٹیج پر ہو، ایج کی کسی بھی سٹیج پر ہو، اس کی کسی بھی ضرورت کو، اس کی کسی بھی، اس کو پروٹیکشن چاہیے، اس کو ساتھ چاہیے، اس کو کمپینین شپ چاہیے، اس کی کسی بھی ضرورت کو میرے اللہ نے نیگلیکٹ نہیں کیا، وہ بالکل بھی نہیں بھولا. کیونکہ اسے وہ خود آیت الکرسی میں کہتا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی. جب اللہ نہیں بھولا تو ہمیں مکمل اعتماد ہونا چاہیے. اللہ نے جہاں جتنے جس کو حقوق دے دیے ہیں، ایز اے بیوی، ایز اے شوہر، ایز اے بیٹا، ایز اے والدین، جتنے بھی دے دیے ہیں وہ سب بہترین ہیں. اللہ نے ہر کسی کی ضرورت کا مکمل خیال رکھا ہے. اس نے باطنی اور ظاہری نعمتیں ہم تمہارے اوپر پوری کر دی. وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ، اور انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے، یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر، ولا ہدی، نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہدایت ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ علم کے بغیر بھی ہدایت مل سکتی ہے کبھی. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نصابی علم حاصل کیا ہو، مستند عالموں کے پاس بیٹھ کے سیکھے ہو، جو بات میں ابھی کر رہی تھی. ہدایت تو قرآن کھول کے مل سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کسی کنورٹ مسلم کا بتایا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے نا سیرت پڑھنا شروع کی، اور سیرت پڑھتے پڑھتے جب میں اس چیپٹر پہ پہنچا نا، غزوہ احد والے، جس میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ تو جو کہا گیا اسلام کا کنسیپٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں ایک طرح سے نعوذ باللہ آگ لگا دی ہے یا فساد پیدا کر دیا ہے، یا ہر مسلمان کو یہی سکھایا کہ تلوار لے کر جو اسلام نہیں لاتا اس کی گردن اڑا دو، تو یہ تو چیز نہیں ہے. ان کے تو اپنے چچا شہید ہوئے ہیں، اور شہید بھی اتنے طریقے سے کہ ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، کیما کر دیا گیا. کہتے ہیں اب جب پھر میں چیپٹر پہ پہنچا نا، فتح مکہ والے، میں نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا نا، اب ان دشمنوں کو چن چن کے ماریں گے. لیکن کہتا ہے میں شاکڈ ہو گیا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے ہندا کو معاف کر دیا. میں نے کہا یہ شخص غلط نہیں ہو سکتا جس نے یہ کہا ہے، اور جو جس دین کی یہ دعوت دے رہے ہیں وہ دین بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو ہدایت علم کے ساتھ مشروط نہیں ہے. شیطان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اسے لگتا تھا اس کے پاس پرفیکٹ علم ہے، اس کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے، اس کی عبادت میں بھی کمی نہیں تھی، لیکن ہدایت نہیں ملی. اللہ کرے ہمارے نصیب میں ہدایت ہو. ولا کتاب منیر، نہ اس انسان کے پاس روشن کتاب ہے. وہ کتاب سے دلیل نہیں لاتا. آج بھی بہت سے لوگوں کو قرآن کی بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کریں، یہ کانٹروڈکشن والی بات ہے، کوئی اور بات لے کر آئیں، کسی اور کتاب کی بات کر لیں جو لینینٹ ہو، ذرا فضائل اعمال کی بات کر دیں، سنتوں کی کسی کتاب کی بات کر لیں، قرآن کی بات نہ کریں. اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے وہ شخص، یعنی اللہ کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا تو آپ کے پاس اتھینٹک انفارمیشن ہو، علم ہو، نالج ہو، یا ہدایت ہو، گائیڈنس ہو، یا انسٹرکشنز ہو، یا آپ کے پاس ریٹن اسکرپچر ہو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ کتاب انسانی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کی طرف آ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ ہے وہ بات جو اللہ بار بار کہتا ہے کہ والدین، جب اللہ خود والدین کے حقوق کی پروٹیکشن کے لیے اتر آتا ہے، جب وہ کہتا ہے تم اپنی ماؤں کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرو، تو کیا جب وہ اللہ کہتا ہے اس معاملے میں ان کی نہ مانو تو وہ اللہ غلط ہو سکتا ہے؟ وہاں پر بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے، ان کی سوچ کیا ہے؟ بھیڑ چال والی ہے. بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا، جس پر پایا ہم نے، علیہ، اوپر، آباءنا، اپنے والدین کو پایا، اپنے باپ دادا کو پایا، آبا ابو کو پایا.
والدین کی ضرورت سے بڑی ہوئی اطاعت کیا ہوگی؟ جب بیلنس لائف نہیں ہوگی نا تو پھر آپ ان کی وہ بھی مانیں گے جو دین کے معاملے میں ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی ایسا والدین ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اپنے بچوں کو گرو کرے، جو بتائے کہ میں نے آپ کو اس لیے پالا ہے. ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے وہ 100 سال کی زندگی جیے جائے بزدلوں والی جیے، آخر میں اس کا اینڈ ہاسپٹل کے بستر پہ ہو، وینٹیلیٹر کے ساتھ ہو. یہ والی نہیں کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھا کے وہ کہیں جلدی نہ مر جائے. سب والدین یہی کرتے ہیں اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بچے کو شرک نہیں سکھا رہے. تو اللہ نے وہاں پر کہا ہے کہ آپ والدین کی نہیں مانیں گے. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، وہ پھر بھی اپنے والدین کی مانیں گے اگرچہ اللہ خود کوشچن کر کے پوچھ رہا ہے. کان الشیطان، ہو چکا ہو شیطان، یدعوہم، انہیں پکار چکا ہو، انہیں بلا چکا ہو، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں. شیطان انہیں ڈالنے والا ہو، پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی مانیں گے. پھر بھی وہ کہیں گے ہمارا رواج یہی ہے، ہماری اماں بھی چوری اسی طرح بناتی تھی، ہم وہی ویسے ہی بنا کے کھائیں گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو کوئی اپنا سر تسلیم خم کر دے، اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس کی پریورٹی اللہ بن جائے اور اس کا انسانوں کے ساتھ سلوک بھی کیسا ہو؟ احسان والا ہو، برائی کا جواب اچھائی سے دینے والا ہو. ظلم کرنے والا اگر دوست بھی ہو تو ہاتھ روکے، اگر مظلوم اس کا دشمن بھی ہو تو اس کا ساتھ دے. یہ ہے احسان کا رویہ. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو یقین کرو کہ اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، اب اس کو کوئی شکستگی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام پہنچائے جائیں گے، ان کا انجام اللہ کی طرف ہونا ہے. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو جو کوئی کفر کرے، وہ ابھی وہی نصیحتیں چل رہی ہیں وہ اپنے بیٹے کو جو کر رہے ہیں اور جو اللہ پاک ہمیں سنوا رہے ہیں. اور جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، فلا یحزنک، تو تم نے غمگین نہیں ہونا، تم نے اس بات پر غمگین نہیں ہونا، ان کی باتوں سے دل میں تنگ نہیں ہونا، ہرٹ نہیں ہونا. کفر ہو، ان کے کفر سے. الینا مرجعہم، ہماری طرف وہ بھی پلٹائے جائیں گے، صرف ایک اکیلا انسان نہیں پلٹایا جائے گا، سارے کے سارے. فننبئہم بما عملوا، تو ہم انہیں خبر دیں گے. نبا، نبا نبی اسی سے ہوتا ہے، انبیاء پھر اس کی جمع ہے نبی. نبا خبر کو کہتے ہیں، انبا خبریں. پھر ہم خبریں دیں گے انہیں بما عملوا، جو کچھ وہ دنیا میں عمل کر کے آئے تھے، کیسے وہ دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے تھے، کیسے وہ اللہ کے راستے کی دیواریں بنے بیٹھے تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو وہ ہے جو باریک سے باریک خبر بھی جانتا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. نمتعہم قلیلا، ان سے کہو فائدہ اٹھا لو. اب اللہ نا پہلے ان کی بات کرتا کرتا پھر اللہ نا ڈائریکٹ جیسے کسی سے بات کر رہا ہے. نمتعہم، فائدہ اٹھا لو تم، قلیلا تھوڑا سا، ثم نضطرہم، پھر ہم گھسیٹ لائیں گے. ہم انہیں دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے فائدہ دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں گھسیٹ لائیں گے الی عذاب غلیظ، ایسا عذاب جو بہت گاڑا ہے، تھن نہیں ہے، تھک ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان سے پوچھو، من خلق السماوات والارض، کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو منہ کی بات ان کی ایک مسلمان جیسی ہی ہوگی، وہ بھی کہیں گے اللہ. وہ مجھے عائشہ بتا رہی تھی کہ ہمارے ہاں بھی ایشور اللہ کو ہی سمجھا جاتا ہے اور یہی سمجھتے ہیں کہ ایشور ایک ہے، اکیلا ہے. کنسپچول وہاں پر شرک ہے، جو ہمارے ہاں بھی کنسپچول شرک ہے، بس اتنا ہی ہے. بھائی یہ ہے کہ وہ بت بنا کے سامنے رکھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، وہ لوگ زیادہ اللہ ان کی سنتا ہے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں یہ فلاں چیز کا بھگوان ہے، اس کی زیادہ سنتا ہے. ایشور کے بارے میں ان کا بھی وہی کنسپٹ ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے ان سے سوال بھی کرو نا تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے. قل الحمد للہ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو لام لگا تاکید کا، وہ ضرور کہیں گے کہ صرف اللہ. کہہ دیجئے تعریفیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون. اب وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ اللہ نے بنایا اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو علم نہیں ہے. بنایا تو اللہ نے ہے، میسنجر کا بھی وہی دعویٰ ہے، ایک اللہ کی طرف بلانے والے کا بھی وہی دعویٰ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے انسانوں میں سے اکثریت علم نہیں رکھتی. وہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ،
لیکن اس کا یقین نہیں رکھتے. وہ ہم مانتے تو ہیں کہ آخرت ہے، جہنم بھی ہے، لیکن ہمارے اعمال بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا یقین پختہ نہیں ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ ہم نے اللہ کے آگے پیشی بھوگنی ہے. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، اسے تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود تعریف کیا گیا ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، اور یہ ہو جائے اگر، اور لو اگرچہ یہ ہو جائے گا، انا بے شک ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، من شجرۃ جتنے بھی پودے ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، اقلام، قلم کی جمع اقلام ہے. قلم وہی اردو والا ہے جس کو پین کہتے ہیں انگلش میں. اقلام، ان کے تمام قلم بنا لیے جائیں. والبحر، اور جتنے بھی زمین پر پانی کے ذخیرے ہیں، یمدہ من بعدہ، وہ سارے کے سارے انک بن جائیں، دوات بن جائیں. سب اتو اب ہرم ما نفدت. اچھا، اللہ کہہ رہا ہے جتنے بھی پانی ہیں وہ کیا بن جائیں؟ دوات بن جائیں. اور پھر سب اتو اب ہور، اللہ کہہ رہا ہے 7 سمندر جتنے بھی ہیں. اللہ کو پتہ ہے نا کہ 7 سمندر ہیں. پہلے اللہ نے وداؤٹ یہ نہیں کہا 7 سمندر، پہلے اللہ نے کہا جتنے بھی پانی ہیں وہ بن جائیں، اور پھر 7 اور سمندر ان کے ساتھ مل جائیں. ما نفدت، تو نہیں مکمل ہوں گے، کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کے احسانات، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی آیات، اللہ کی آلاء. اللہ خود دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہے پوری دنیا کے درختوں کو کاٹو، ان کے قلم بنا دو. یہ منہ سے کہنا آسان ہے، اور پوری دنیا کے اس کو سمندروں کو انک میں کنورٹ کر دو، اور پھر اس کے بعد ان پینس میں وہ انک بھر کے لکھنا شروع کرو، تو تیرے رب کی نعمتیں، تیرے رب کے کمالات، معجزات، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں. اور حضرت لقمان بھی اپنے بچے کا اللہ سے تعارف اس عظمت کے ساتھ کروا رہے ہیں. ایسے رب کو کوئی ناراض نہ کر بیٹھنا، کہیں شیطان کے دھوکے میں آ کے، غرور میں آ کے، کہیں اپنی جوانی کے غرور میں آ کے، کہیں اپنی طاقت کے نشے میں آ کے، ایسے رب کو ناراض نہ کر بیٹھنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز اور حکیم، وہ غالب بھی ہے، وہ زبردست بھی ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. ما خلقکم، نہیں ہے پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ، جیسے کہ کوئی ایک جاندار پیدا کر دینا. تم سب کو بنانا اور تم سب کو پھر دوبارہ زندگی دینا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جیسے پہلی دفعہ کسی ایک انسان کو پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، کیونکہ وہ سننے والا بھی ہے اور وہ علم والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ وہ اللہ ہی ہے، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. آپ نے ایسے لیمپ ایکسپیرینس کیے ہیں جو ان کے ساتھ ڈمر لگے ہوتے ہیں؟ لائٹ کبھی ڈم ہو جاتی ہے، اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہو تو کبھی تیز ہو جاتی ہے، وہ جیسے جیسے اس کو پھیرتے جاتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے. پنکھے کے ڈمر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رات کیسے آتی ہے، کیسے سورج ڈم ہونا شروع ہوتا ہے، کتنا خوبصورتی کے ساتھ اللہ کرتا ہے. اور یہ اللہ روز کرتا ہے، روز ہائی کرتا ہے ڈمر کے ساتھ، جیسے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ہائی ہونے کے بعد وہ پھر آہستہ 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 آہستہ. ہمارے ہاں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ رات دن میں داخل ہو رہی ہے، دن رات میں داخل ہو رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے یہ عام بات ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی رک کے غور نہیں کرتے کہ اس سین کو ایکسپیرینس کریں. ہم کسی کیمرے میں اس کو وہ تیزی کے ساتھ گزاریں تو شاید وہ نظر آ جائے ہمیں، دن کا اترنا اور ڈھلنا، وہ لائٹ کا تیز اور آہستہ ہونا. لیکن ہم اتنے کیجول ہو چکے ہیں کہ لائٹ کب تیز ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، آہستہ آہستہ شام ہو جاتی ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اس نظر سے دیکھو جس سے اللہ چاہتا ہے، اس نظر سے دیکھو کہ کیسے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ کیسے دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج کو، 1 انچ نہیں ہلتا اپنی سورج جگہ سے، پورا کا پورا چکر کرتا ہے زمین کے گرد. والقمر، اور چاند بھی، کل یجری، یہ سب کے سب تیر رہے ہیں. آتا ہے قرآن پاک میں، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں، یہ پلینٹس، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یجری، یہ بہہ رہے ہیں. دے آر فلوٹنگ الی اجل مسمى، اور بہتے چلے جائیں گے ایک وقت مقرر تک. یہ سائنس سے کتنے آگے کی باتیں ہیں.
وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی اللہ تعالیٰ کو مکمل خبر ہے. بس کر دیں آج کا. اچھا ذالک بأن اللہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق وہ حق ہے وہی حق ہے ہر چیز کی ریزن بھی وہی ہے اور جن چیزوں کی ریزن وہ بتا رہا ہے وہی حق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ اور جس کو بھی پکارا جائے گا اس کے سوا وہ اس کا غیر ہے وہ باطل ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اللہ جو ہے وہ بلند تر ہے اور وہ متکبر ہے کیونکہ وہ بڑا ہے بڑائیاں سجتی بھی اسے ہی ہیں. کتنے خوبصورت نام ہیں اللہ کے. علی کبیر خبیر اور پیچھے کیا ہوا تھا غنی حمید حکیم عزیز اور حکیم تو بہت سی آیتوں میں آتا ہے نا. سمیع بصیر کبھی قرآن پاک کو اس طرح سے بھی دیکھیں گے علیم کہ اللہ کے نام اور اس کی صفات کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.